اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو آج میں دو طرح کے جذبات کو مکس ہو کر میں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ خوشی کے جذبات بھی ہیں اور افسوس اور غم کے دکھ کے جذبات بھی ہیں۔ یہاں پر میں اس وقت استنبول میں ہوں۔ میری فلائٹ تھی لندن سے بغداد کی، لیکن راستے میں استنبول میں ہمیں لیٹ ہو گئے تو ہمیں ہوٹل دیا گیا۔ لیکن جو خوشی کی ہے اور جو افسوس بھی ہے اس حوالے سے آج بات کروں گا۔ خوشی بحیثیت پاکستانی، افسوس بحیثیت پاکستانی۔ میں ہوٹل پہنچا، ہوٹل کے میں ایک صاحب آ کے مجھ سے ملے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہندوستانی ہیں یا پاکستانی؟ میں نے کہا میں پاکستانی ہوں۔ تو انہوں نے اگلا سوال جو مجھ سے کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک کا وزیر اعظم کیوں نہیں ہے؟ میں اس سوال پہ ذرا چپ کر گیا ان سے۔ وہ ایک ہوٹل ہے اچھے ایریے میں، تو وہ نے کہا جی میں ہوٹل کا مینیجر ہوں اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان ملک کا وزیر اعظم کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ جی وہ اس ٹائم نہیں ہے ان کی پارٹی رولنگ میں۔ تو انہوں نے جواب دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم باقی چیزوں کو نہیں مانتے، باقی چیزیں آپ کی اپنی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی مسلم دنیا میں دو لیڈر ہیں اس وقت اس نے کہا کہ جی مسلم دنیا میں دو لیڈر ہیں، ایک رجب طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں اور ایک عمران خان۔ میں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ جو بندہ اقوام عالم کی نگاہ میں نگاہیں ڈال کر رسول اللہ کی اور قرآن مجید کی عزت اور تکریم کی بات کر رہا ہے نا، وہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ پاکستانی قوم کو فخر کرنا چاہیے ایسے شخص پر جو آپ کا لیڈر ہے، سچا مسلمان ہے، سچا مسلمان۔ اس نے بہت ساری اور باتیں اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ملک میں رجب طیب اردگان ہے، لیڈر ہے، عوام اس کو بہت زیادہ اس لیے پسند، اس نے کہا اس کے مخالف بھی بہت ہیں، لیکن عوام اس کو اکثریت میں اس لیے پسند کرتی ہے، وہ سچا مسلمان ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، اس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کا نام بلند کر سکے۔ اس نے کچھ عرب ممالک کے نام لیے، کہا کہ بڑے بڑے عرب ممالک خاموش ہیں، نہیں کچھ بول سکتے، اگر بولنے کی ہمت ہے تو صرف اور صرف یا عمران خان میں ہے یا رجب طیب اردگان میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ عرصہ پاکستان میں بھی رہا ہوں اور میرے بچے بھی آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان، لیکن ہمارے دوست کہتا ہے کہ ہماری فیملی کے دوست ہیں جو پاکستان میں ہیں، کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے عنوان سے فخر کرتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، مینیجر صاحب جو ہیں یہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ میں مینیجر بھی ہوں، یہاں کا پارٹنر بھی ہوں، لیکن میں مینیجر کے طور پر بھی کام کرتا ہوں۔ اس کے آفس میں دو تصویریں لگی ہوئی تھی، میں حیران رہ گیا، یقین کیجئے میں حیران رہ گیا کہ اس کے آفس میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اتنی ہی بڑی رجب طیب اردگان کی بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ غیر ملکی مسلموں کی عمران خان سے محبت، کہ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کہا کہ آپ ایک سچے مسلمان پر کرپشن کی بات کرتے ہو، میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی بات کر سکتا ہے نا، وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، وہ چور نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے کہا کہ آپ دعا شکر کیا کرو پاکستانی قوم کے، عمران خان جیسا لیڈر آپ کو ملا۔ ظاہر ہے اس کی باتیں سن کر ناظرین کرام مجھے بطور پاکستانی فخر بھی ہوا، اور اس چیز کا بھی کہ میں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ منسلک ہوں جو بات کرتا ہوں جس کی غیر ملکی عزت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس بھی ہوا کہ وہ اس وقت ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، صرف چوروں نے چوکیدار پر، ایماندار پر چوری کا الزام لگا کر جیل میں بند کیا۔ یہ ہے آج کی سماچار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سچا اور کھرا اور نیک اور ایماندار لیڈر عمران خان بطور وزیر اعظم واپس عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔